السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ 7 اعضاء پر مکمل سجدہ نہ کرنا، یعنی 7 ہڈیوں پر یا 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرنا۔ بعض نمازی مکمل طور سے 7 اعضاء پر سجدہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو وہ حکم دینے والا اللہ رب العالمین ہوگا۔ گویا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ 7 اعضاء پر 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے۔ وَأَشَارَ عَلَى الْجَبْهَةِ، پیشانی پر، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی شامل کیا کہ پیشانی پر سجدہ کریں، اور پیشانی کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ناک بھی زمین پر لگی رہنی چاہیے۔ بعض لوگ یہاں غلطیاں کرتے ہیں کہ ناک کو زمین پر نہیں ٹکاتے، یعنی صرف پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں اور ناک زمین سے اوپر اٹھی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر، یعنی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں یہ زمین پر رہیں۔ والرکبتین، اور دونوں گھٹنوں پر، کہ دونوں گھٹنے یہ زمین پر ٹکے رہیں۔ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْن، اور دونوں پیر کے کنارے، یعنی دونوں قدموں کے پیروں کی انگلیوں پر۔ تو یہاں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ بسا اوقات بعض لوگ پیر کی انگلیوں کو زمین پر نہیں ٹکاتے، بلکہ یا تو پیر کی انگلیاں ان کی زمین سے اٹھی رہتی ہیں، اور یا جو ہے اس کو زمین پہ لگاتے بھی تو ایک دم معمولی، جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ موڑ لیا جائے۔ سجدے کی حالت میں پیر کی انگلیاں قبلہ رخ مڑی رہے اور زمین پر ٹکی رہے۔ تو یہ دونوں غلطیاں آج نماز میں بہت سارے لوگ سجدے کی حالت میں کرتے ہیں کہ یا تو اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں ٹکاتے، اور یا بعض لوگ اپنے پیر کی انگلیوں کو زمین پر نہیں ٹکاتے۔ اسی طرح ایک دوسری غلطی کہ سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھ کے پورے حصے کو زمین پر بچھا دیتے، جبکہ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ صرف یہ پنجہ ایسے زمین پر ٹکا رہے اور یہ پورا ہاتھ یہ زمین سے اوپر اٹھا رہے، اور پورے ہاتھ کو بچھا دینا یہ نماز کی غلطیوں میں سے ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بچھا دینا یا مردوں کا اوپر اٹھائے رکھنا ہے، تو یہ عورتوں اور مردوں کے نماز کے طریقے میں جو حضرات فرق کرتے ہیں ان کے پاس کوئی صحیح روایت، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے نماز میں مرد کے لیے الگ طریقہ، عورت کے لیے الگ طریقہ، یعنی نیت باندھنے میں، سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، تشہد کرنے میں، ان تمام کاموں میں عورت کے لیے الگ طریقہ، مرد کے لیے الگ طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور تابعین اعظام سے کسی سے بھی کہیں بھی کوئی پروف، کوئی ثبوت اور کوئی دلیل
ثابت نہیں ہے۔ جو طریقہ مردوں کے لیے ہے وہی طریقہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، کہ سجدے میں اعتدال اختیار کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے دونوں بازوؤں کو نہ بچھا دے، یعنی زمین پر اس کو پورا بچھا نہ دے، انبساط القلب، کتے کے بچھانے کی طرح سے، یعنی جس طرح سے کتا بیٹھتا ہے تو اپنا یہ دونوں بازو زمین پہ سے بچھا کے بیٹھتا ہے، اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے اپنا یہ پورا بازو یہاں تک زمین پہ بچھا نہ دے، بلکہ یہ ہاتھ کو اسے اوپر اٹھائے رکھے اور صرف یہ پنجہ زمین پر ٹکا ہو، تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر پورے بازو کو بچھا دیا جائے تو یہ سنت کے خلاف نماز کی غلطیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔